رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت خاص بات، بنیادی بات سمجھ لیجیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، جس کا دار و مدار ہمارا عقیدے سے ہے کہ جس کے ذریعے سے جو اگر ہم سمجھ نہ پائے تو قرآن کو سمجھنے میں کافی مشکل جاتی ہے ہم کو۔ وہ بات، وہ چیز، وہ مسئلہ، وہ کنفیوژن دور ہو ہمارا، وہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے بھی کبھی خیال کیا ہوگا، آپ نے بھی کبھی سوچا ہوگا، میرے تو ذہن میں آتا تھا، ہر ایمان والا سوچتا، ظاہر ہے کئی چیزیں میں نے آپ کو بتلا دیا کہ شعوری مسلم بنے ہم، ایمان والے تو ہے لیکن اللہ کا تقاضا ہم سے شعوری مسلم بننے کا ہے۔ جب ہم شعوری مسلم بنیں گے تو پھر ہم صحیح معنوں میں عمل کرنے والے مومن بنیں گے، ہمارے عمل کرنے کی نوعیت صحیح انداز سے ہوں گی جیسا اللہ چاہتا ہے۔ تو ایک یہ بات کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ پھر دوسرا ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ نبی پہ جو اللہ کا کلام، اللہ کا کلمہ نازل ہوتا ہے تو کلمے میں اور قول میں کیا فرق ہے۔ وہ تو ہوتا ہے کلمہ اللہ کا، لیکن جب نبی تک کے وہ آتا ہے تو وہ اللہ کا کلمہ قول بن جاتا۔ یہ چیز سمجھیے، کیونکہ نبی کے زبان سے اور نبی کے ہونٹوں سے وہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہ کی وہ بات، اللہ کے احکامات نکلتے ہیں، تو وہ کلمہ جو اللہ کا ہوتا ہے وہ قول بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں میں دوں گا آپ کو، قرآن میں آتا ہے کہ تم اللہ کے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 64 آپ نے پڑھ لینا، سورہ انعام آیت نمبر 115 میں اس کا نوٹیفیکیشن ہے، وہ بھی لے لیں گے انشاءاللہ، آپ کو میں دہرا دوں گا وہ آیت کو۔ اب پہلے ہم سمجھیں گے نبی اور رسول میں فرق۔ اب یہ سمجھیے آپ کہ جیسا سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس کے لیے کہ وہ عبادت کرے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ساری باتیں ہم جو میں ڈسکشن بھی کر رہا ہوں اس میں آیتیں بھی پیش کروں گا، تو ہم اس کے پہلے سمجھ لیں، میں بھی پڑھ لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56، اور نہیں پیدا کیا ہم نے، یعنی اللہ نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کرے، یعنی جن اور انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ باقی جتنی مخلوق ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ان سے عبادت کا کرنے کا تقاضا اللہ سے نہیں ہے۔ فرشتے تو اللہ کے قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں، پوری طرح بندھے ہوئے ہیں، ان کو کسی طرح کی کوئی مختاری نہیں، خود مختاری نہیں۔ اس لیے قرآن میں آتا نا، باقاعدہ آتا ہے کہ ہم جو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ اس میں تاخیر بھی نہیں کرتے، ڈیلے بھی نہیں کرتے، اس کو کر گزرتے، ہو کرنا ہی پڑتا، ان کے لیے مسٹ ہے۔ لیکن اللہ کے احکامات، اللہ کے حکم انسانوں اور جناتوں کے لیے جو اللہ نے وقت کے انبیاء اکرام پر نازل کیا، وقتاً فوقتاً، اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، پیارے نبی سرکار، ان کے اوپر جو نبوت کا دروازہ بند کیا، نازل کیا قرآن کی شکل میں، اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے
کہ وہ جو حکم ہے تو وہ انسانوں کے لیے بھی ہے، جناتوں کے لیے بھی ہے، اور یہ حکم کے لیے اللہ نے انسان اور جنوں کو جن اور انس کو خود مختاری دیا. چاہے تو اس اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لو، چاہے تو مت گزارو. اگر زندگی گزارے اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے قاعدے کے مطابق، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، میں ہر وقت آپ کو کہتا ہوں وے آف لائف. قرآن جو ہے، جو پہلے کی کتابیں آئی نازل کی اللہ نے وقتاً فوقتاً تمام انبیاء اکرام پر، اس میں اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بتایا ہے. چاہے تو انسان اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی گزار لے تو اس کی وراثت جہاں سے آیا انسان آدم السلام، جنت وہ ملے گی اس کو. چاہے تو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی نہ گزارے تو دوسرا کون سا قاعدہ ہے پھر، جس کا کوئی قاعدہ نہیں، کوئی جنت کا وعدہ نہیں، شیطان ابلیس کا، جو بہکانے کے لیے تیار ہے. اس کے بہکاؤ میں آ کے ویسی زندگی گزار لے. دونوں آپشن موجود ہیں، لیکن شیطان ابلیس کا کوئی وعدہ نہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں دو ہی جماعتوں کا تذکرہ کیا، حفظ اللہ اور حفظ الشیطان. ایک اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی، ہے دوسری شیطان کی پارٹی. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو دکھتے ہیں ہم کو جماعتیں الگ الگ، تو یہ اصل میں جن کا نظم القرآن ہے تو وہ اللہ ہی کی جماعتیں ہیں. کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کرے ہم، لیکن قرآن کو پڑھے، سمجھے ہم قرآن کو. یہ ایک پلیٹ فارم ہے اللہ کے دین کو سمجھانے کے، سمجھنے کے. تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آیت کے ذریعے سے نبی اور رسول میں فرق. دیکھیے سورہ ذاریات آیت نمبر 56. یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ واضح کر دیا کہ جن اور انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر سورہ الاحقاف، سورہ الاحقاف آیت نمبر 29، اس میں کیا ہے وہ دیکھیں گے ہم. اور جب پھیر لائے ہم طرف آپ کے ایک گروہ جنوں میں سے جو غور سے سن رہے تھے قرآن، پھر جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس وہ کہنے لگے چپ ہو جاؤ. تو جب وہ پورا کر دیا گیا وہ واپس لوٹے طرف اپنی قوم کے ڈرانے والے بن کر. دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ احقاف آیت نمبر 29 میں کیا فرمایا ہے. اور جب پھیر لائے ہم طرف آپ کے ایک گروہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک گروہ جنوں کا، اللہ نے جو ان کو بھیجا جنوں کو، جناتوں کو، جو غور سے سن رہے تھے قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی آیتیں جو نازل ہو رہی تھی وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو سناتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جنات بھی سنتے تھے، اس مجلس میں بیٹھتے تھے. وہ تذکرہ اللہ نے اس میں کیا کہ جب سن رہے تھے جناتوں کا گروہ، ایک نہیں کئی جنات غور سے قرآن کو، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی. دیکھیے ہم نے جو ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ جن اور انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن جنوں میں سے کوئی نبی نہیں، کسی کو نبی نہیں بنایا. نبی وہ ہوتا جس پر وہی نازل ہوتی، ایسی وہی جو لوگوں تک کے پہنچانا پڑتا. اس کی ذمہ داری ہوتی کہ جس نبی پر وہی نازل ہوتی، اللہ کے احکامات آتے تو اس کو لوگوں تک کے، انسانوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی. انسانوں تک، جناتوں تک نہیں. جنات خود آئیں گے وہاں پر اور سنیں گے اللہ کی بات کو. ہر نبی کے لیے یہ آیت تھی. تو وہ جن جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، سنتے تھے. کیونکہ یہ سمجھیے جن اور انس عبادت کے لیے، جنوں میں ہم میں صرف اتنا فرق ہے، ساری ریکوائرمنٹ، ساری ضرورت جیسی ہماری ہے ویسی جناتوں کی ہے. جن اور انس میں اتنا فرق ہے، جن میں انسان میں، کہ ہم دکھتے اور جنات نہیں دکھتے، وہ دکھائی نہیں دیتے. لیکن کوئی فرق نہیں ہے،
ہمیں ان میں ساری ہماری جو ضروریات ہے وہی ان کی ہے. پھر ان میں کوئی نبی نہیں بھیجا، اسی لیے اللہ نے کہ بس تم آ کے سنو. وہ تذکرہ ہے کہ جب پھیل آئے ہم طرف آپ کے ایک گروہ جنوں میں سے، جنوں کی حاضری وہاں اٹینڈ کرانا قرآن کے پاس میں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا یہ کہ وہ خود آ کے سنیں گے. جیسا آج میں جو درس دے رہا ہوں، درس چالو ہے لیکن جن بھی آ کے بیٹھے ہوں گے اس مجلس میں وہ بھی درس یہ سن رہے ہوں گے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا. کیا ایز اے رسول اللہ کی بات کو پہنچانے والا، نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے. جو آیت نازل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہم بتلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں انسانوں تک، تمام مانو جاتی تک، اور خصوصی طور پر ایمان والوں تک. تو جنوں میں ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور بغیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں. آ کے سنتے وہ کہ سننے کے بعد میں جو سنتے تو وہ اپنے دوسرے جنات تک کے وہ پہنچاتے. اب وہ کیا ہو گئے؟ دیکھیے اس میں وہی بتایا گیا، جب وہ پھیل آئے ہم طرف آپ کے ایک گروہ جنوں میں سے جو غور سے سن رہے تھے قرآن غور سے سن رہے تھے. پھر جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس وہ کہنے لگے چپ ہو جاؤ. تو جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس وہ کہنے لگے چپ ہو جاؤ، جب وہ پورا کر دیا گیا تو وہ کچھ جن اس مجلس میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد میں اور جن بھی آئے تو وہ آپس میں اگر کچھ ڈسکشن کر رہے تھے تو جنہوں نے دوسروں کو منع کیا کہ سائلنٹ ہو کے سنو، کیونکہ قرآن پڑھنا سننا تھا لیکن اس کو سننا فرض ہے. وہ چیز یہاں جھلکتی جو حدیثوں میں آتا. تو چپ چاپ ہو جاؤ. تو جب وہ پورا کر دیا گیا وہ واپس لوٹے اپنی قوم کے طرف ڈرانے والے بن کے. تو وہ جنہوں نے جب قرآن سنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو سنا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کن کو؟ انسانوں کو، صحابہ رضی اللہ اجمعین کو، اور دوسرے بھی جو بھی انسان موجود ہوں گے. ہر انسان ایمان والا تو صحابی ہوتا ہے نا. اس کے پہلے تھوڑی وہ جو ایمان لاتے تھے وہ صحابی تھوڑی تھے، سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایمان لانے میں کوئی زبردستی نہیں تھی. بہت سے لوگ ایمان لاتے تھے، بعد میں ایمان لاتے تھے یا نہیں بھی لاتے تھے، جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات پیش کر رہے لیکن کئی دنوں تک کی ایمان نہیں لائے، مخالفت کی کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے جب تو نہیں لائے لیکن ذریعہ بہن بنی ان کی. یہ بھی واقعہ ملتا نا ہم کو کہ ڈائریکٹ ایسا قرآن سنے ویسا ایمان نہیں لائے، بہن ذریعہ بنی جو قرآن پڑھ رہی تھی. اب بعد میں ایمان ہی لا لیے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب چہیتے چچا کو بھی اپنے بھتیجے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں لائے ایمان. یہ ہے. تو وہ اس کے پاس وہ کہنے لگے چپ ہو جاؤ. تو جب پورا کر دیا گیا وہ واپس لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر. تو وہ جو جنات سن رہے تھے تو پھر اپنی قوم کی طرف، جناتوں کی طرف لوٹے وہ. تو وہ بات پیش کی انہوں نے کہ ہم نے ایک عجب کلام سنا، یعنی اللہ کلام. تو ڈرانے والے بن کے ان کو ڈرائے انہوں نے، یعنی وہاں سنے تو خود بھی ایمان لائے، ان کو ایمان کی دعوت دی انہوں نے. ڈرانے والے انہوں نے کہا آگے آیت نمبر 30 میں انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے سنا ہم نے ایک کتاب کو جو نازل کی گئی بعد موسیٰ السلام کے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، وہ رہنمائی کرتی ہے طرف حق کے اور طرف راستے سیدھے کے. اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے کلام سنے جو رہنمائی کرتی، کس کی تصدیق کرتی؟ موسیٰ السلام کی کتاب کی. کیونکہ جنات پہلے بھی سنتے تھے نا، پہلے کے انبیاء اکرام کے وقت سے وہ جنات بھی تھے، آتے تھے مجلس میں سنتے تھے. تو قرآن جب آیا تو وہ بھی سنے ہوئے. تو سمجھیے وہ جو قرآن پیش ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی نبی بھی کہ ان پر نازل ہو رہی تھی، اور جو جناتوں نے سنا اور وہاں سے گئے تو کسی جنات پر تو ظاہر ہے کوئی جنات نبی بنا کے نہیں بھیجا، اس پر وہی آتی نہیں. اللہ نے بالکل اللہ کا طریقہ کار ہی نہیں ہے، قرآن میں کہیں بھی نہیں ملیں گا. نبی صرف انسانوں میں، اور وہ بھی مرد. اب وہ گئے وہاں پر تو وہ کیا ہوئے؟ پھر پہنچانے والے رسول. تو آپ نبی اور رسول کے فرق کو سمجھ لیے. نبی بیک وقت رسول بھی ہوتا اور نبی بھی ہوتا، لیکن رسول کی جو پوسٹ ہے تو رسول کی پوسٹ اصل میں جنرل ہے. رسول کی پوسٹ جنرل پوسٹ ہوا کرتی ہے. ایک رسول ہے کہ کوئی بات جو نبی پر نازل ہوئی، نبی بھی رسول ہی ہوتا ہے،
جیسا جبریل امین ان کے لیے بھی رسول آیا، یہاں پر جو پہنچاتے تھے آیت میں رسول نہیں آیا، لیکن وہ پہنچاتے تھے، اس لیے وہ کیا کہلائے؟ رسول کہلائے، کہ بات اللہ کی بات کو پہنچا رہے، جو وہی نزیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ بات پہنچا رہے، کس تک کے؟ اپنے جنات قوم تک کے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ کہ وہ رسول ہے۔ لیکن اب یہ کوئی کہیں گا مجھ سے یا آپ سے کوئی سوال کریں گا کہ بھائی چلو وہ رسول ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ کا کہ وہ رسول ہے، لیکن آیت میں رسول نہیں آیا نا یہاں پر کہیں، وہ دوسروں تک کے پہنچا رہا ہے لیکن آیت میں رسول نہیں آیا۔ وہ تو بولیں گے ہم کو آیت میں بتائیے آپ کہاں رسول آیا، سوال یہ رہے گا نا۔ تو پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 130 دیکھ لینا آپ نے، اس کے سامنے پیش کرنا، دیکھیے یہاں کیسا آیا رسول، کیسا پروف ہوتا کہ وہ جو سنتے تھے جنات وہ بھی رسول ہے۔ رسول یعنی پہنچانے والے، ان پر نازل نہیں ہوتا تھا، نازل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں تک کے پہنچا رہے ہیں۔ اب 130 نمبر کی آیت دیکھیں گے ہم سورہ انعام کی، دیکھیے آپ کو کلیئر ہو جائے گا یہاں پر۔ نکال رہا ہوں میں موبائل پہ، یہ دیکھیے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، دیکھیے اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں، سورہ انعام آیت نمبر 130، اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، کیا نہیں آئے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے جو بیان کرتے تم پر آیات میری اور وہ ڈراتے تمہیں ملاقات سے تمہارے اس دن کی؟ وہ کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم اپنے نفسوں پر، اور دھوکے میں ڈالا انہیں زندگی نے دنیا کی، اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ بے شک وہ تھے وہ کافر۔ کلیئر کتنا؟ اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، اللہ روز آخرت جنوں اور انسانوں کے گروہ سے پوچھیں گا، ایک بڑے بڑے گروہ، بڑی بڑی جماعتیں جب دوزخ میں جائیں گے تو ان سے پوچھیں گا کہ تمہارے پاس میں کوئی انسانوں کے کیا نہیں آئے تمہارے پاس کچھ رسول؟ رسول آیا یہاں پر، ایک رسول نہیں، کچھ رسول، تمہارے پاس میں کچھ رسول نہیں آئے تم میں سے، جو تم میں سے تھے؟ اب یہاں پر آیا منکم، تم میں سے۔ اب یہ بتائیے کہ انسان تو کہیں گے کہ ہاں ہم میں سے آئے نا رسول۔ اگر ہم رسول کو یہ سمجھتے کہ رسول یعنی بالکل ایکسٹرا آرڈنری پوسٹ ہوتی، رسول یہ جو پہنچانے والا ہوتا، جس پر نازل ہوئی بات، جو نبی ہے، نبی کی بات پہنچانے والوں کو رسول نہیں کہہ سکتے ہم، تو ایسا غلط ہے۔ دیکھیے آئے تمہارے پاس کچھ رسول، کیونکہ جنوں سے بھی پوچھ رہا اللہ تعالیٰ، کہ جنوں سے بھی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ انسان تو کہہ دیں گے کہ ہم کو رسول آئے، جو یہ سمجھتے ہیں ہم کو، جیسا ہم کو بتلایا جاتا کہ رسول کی پوسٹ بالکل ایکسٹرا آرڈنری ہے، تو نبی کی پوسٹ ہے، نبی رسول بھی ہوتا اور خود نبی بھی ہوتا، اس پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ جنوں سے بھی پوچھ رہا ہے، انسانوں سے بھی، تو جنوں کے لیے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جنوں سے کیوں پوچھ رہا اللہ کہ تمہارے پاس کوئی رسول آئے کیا؟ جبکہ ان میں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، جنوں میں تو کسی کو نبوت نہیں دیا اللہ نے۔ نبوت جو ہے صرف انسانوں میں آئی، وہ بھی مردوں میں۔ آئے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے، یعنی تم میں سے مطلب جنوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں جنوں میں کوئی رسول نہیں آئی کیا؟ تو یہاں رسول بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، نبی نہیں کہہ رہا ہے، رسول۔ وہ جو پہلے آیت لی ہم نے، پہنچانے والے، نبی کی بات سنے، جو وہی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بات پہنچاتے تھے، گویا کہ وہ کیا کہلائے؟ رسول، پہنچانے والے، اللہ کی بات پہنچانے والے رسول۔ کچھ رسول تم میں سے، یہاں رسول آیا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے بھی اور جناتوں کے لیے بھی۔ تم میں سے جو بیان کرتے تھے تم پر آیت میری، وہ ڈراتے تھے تمہیں ملاقات سے، کہ میری آیت بیان کرتے تھے کھول کھول کے تم تک کے، اور ڈراتے تھے تمہیں ملاقات سے، اور ملاقات سے ڈراتے تھے کہ ایک وقت آئے گا روز آخرت میں، جو سب چیز کی، سب دنیا کے میں جو آپ نے زندگی گزاری اس کی جواب دے دینا پڑے گا آپ کو وہاں پر۔ وہ ڈراتے تھے تمہیں ملاقات سے، یعنی اللہ کی ملاقات وہاں پر، جو اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی تمہارے اس دن کے مطلب روز آخرت کے۔ وہ کہیں گے، مطلب جن اور انسانی کے گروہ کیا کہیں گے؟ گروہ ان کے، وہ کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم، گواہ دیں گے کہ گواہی دیتے ہیں ہم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ہم گواہی دیتے ہیں، اور دھوکے میں ڈالا انہیں زندگی نے، کہ ہم کو ہماری زندگی نے، دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا تھا، دنیا کی چمک دھمک نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، ڈالا انہیں زندگی نے دنیا کی۔ وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ بے شک وہ تھے وہ کافر۔ کیا گواہی دیں گے وہ؟
جب اللہ پوچھے گا کہ ہاں ہم کافر تھے، ہم انکاری تھے. کافر یعنی انکاری. ہم کیا سمجھتے کافر کہ کسی غیر مسلم کو کافر بولے تو کافر کوئی گالی ہوتی. ارے گالی نہیں میرے بھائی، کافر یعنی انکاری. چاہے اچھے کام کا انکار کر دو آپ، چاہے برے کام کا، تو کافر کے معنی انکاری رہیں گا. اگر اللہ کا انکار کیا تو کیا ہوگا؟ کافر، دوزخ میں جائے گا. لیکن اگر شیطان کا انکار کرا اس نے، شیطان کی بات کا، تو وہ بھی میننگ میں کافر ہی جائے گا، لیکن وہ جنت میں جائے گا. کہ اللہ کی بات کا اقرار، شیطان کی بات کا اللہ کی بات کا انکار کیا اور شیطان کی بات کا اقرار کیا، مانا، تو وہ دوزخ میں جائے گا. تو یہ ہے. اور دھوکے میں ڈالا انہیں زندگی نے، دنیا کی زندگی میں دھوکے نے ڈالا ان کو. وہ گواہی دیں گے اور ایکسیپٹ کریں گے کہ ہم انکاری تھے، ہم انکار کرنے والے تھے. تو یہاں پر جو آیا کہ دونوں سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. کس سے؟ جناتوں سے بھی اور انسانوں سے بھی. اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ جب یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم میں کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا، آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. اگر ہم رسول کو یہ سمجھے کہ رسول مطلب رسول کو بھی ہم نبی سمجھے، مطلب رسول جو ہوتا زمین سے جڑ کے ہوتا. کہ رسول کئی ہوتے، ضرور نہیں ہے کہ اس پر آیات نازل ہو. نبوت کا دروازہ بند ہوا، رسولوں کا دروازہ تھوڑی بند ہوا. آج بھی یہ پہنچانے والے پہنچائیں گے. اب دیکھیے ہوا کیا کہ جو اس وقت میں تھا کہ آیت نازل ہو رہی نبی پر، پہلے انبیاء کرام پر نازل ہو رہی، پھر آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کی آیتیں ایز اٹ از، جیسا پہلے نازل ہوتی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور رسول بھی ہے. جبریل امین لا رہا ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ صرف رسول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پہنچا دینا. رسول اللہ کی بات کو لوگوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری ان پر نہیں، لیکن نبی پر ذمہ داری ہے لوگوں تک کے پہنچانے کی. وہی کہ لوگوں تک کے، انسانوں تک کے پہنچائے وہ. اور جنات خود آ کے سن لے، یہ جناتوں کی ذمہ داری. اب جب سنے انہوں نے تو وہ اپنے جنات جو ان کے ہے قوم کے لوگ، ان تک کے بات کو پہنچائیں گے اللہ کی. آج وہ کیسے پہنچاتے تھے؟ جیسا جنات. آج نبوت کا دروازہ بند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو بند ہے نا نبوت کا دروازہ. اب ہم انسان اور جنات ایک ہی کیٹیگری میں آ گئے. اب ہم نبی والا کام کرنے والے بن گئے. کیوں؟ کہ ہمارے درمیان ابھی جو پریزنٹ کوئی نبی نہیں ہو، قیامت تک کے کوئی نبی بھی نہیں آئے گا کہ جس پر وہی نازل ہوں گی، آیات نازل ہوں گی. یہ قرآن جو ہے آخری لاسٹ ایڈیشن ہے اللہ کا. قرآن پڑھو اور یہ بات لوگوں تک کے پہنچاؤ. جب پہنچائیں گے تو جن جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے ایسا تمہارے مجلس میں آ کے سنیں گے. تو آج جیسا جن پہنچاتے تھے جا کے، جنہوں نے اللہ سے تقاضا کیے گئے کہ اللہ ہم جب چلیں گے کہ ہمارے قوم میں بھی ایک نبی بھیج، اس طرح سے کبھی کہے؟ قرآن میں کہیں آتا ہے کیا کہ نہیں یہ اب ہم پھر ایمان نہیں لاتے؟ کیونکہ جنہوں میں ایمان والے بھی ہیں تو انہوں نے کیسے ایمان لائے؟ تو آج ہمارے بیچ نبی نہیں ہے، لیکن جیسا جن پہنچاتے تھے جناتوں تک کے، ایسا وہ فریضہ ہم کو انجام دینا ہے. اب جیسا جن کا جو کارکردگی تھی، ابھی جن اور ہم ایک ہی کیٹیگری میں آ گئے. صرف یہ ہے کہ وہ نہیں دکھتے اور ہم دکھتے انسان، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند. تو میں یہ فرق آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نبی اور رسول کے فرق کو سمجھیے آپ. نبی وہ جس پر وحی نازل ہوتی، رسول وہ کہ جس پر صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی. ہر رسول نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی رسول ہوتا ہی ہوتا ہے. جیسا ایک پوسٹ ہوتی نا آفس میں کسی، ایک ہوتا کلرک کی پوسٹ. تو کلرک ہے بابو جس کو کہتے ہیں کلرک، تو وہ ہوگی پوسٹ جنرل پوسٹ کے کلرک ہے، جو شاسن کے، پرشاسن کے، گورنمنٹ کے جو بھی جس کھاتے میں ہے، وہ جہاں بھی ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں ہے تو اس کے کام انجام دیتا. جیسی سرکار ہے، سرکار کے قاعدے کے GR کے مطابق وہ ہو گیا کلرک، جو اس پر ورک ہے وہ کرتا. پھر دوسرا جو ہوتا آفس میں، تو ایک کلرک کم ٹائپسٹ کی پوسٹ ہوتی. کلرک کم ٹائپسٹ، وہ کلرک بھی رہتا اور ٹائپسٹ بھی رہتا. وہ کلرک کیا کریں گا؟ ڈرافٹنگ لکھیں گا، کوئی ٹائپسٹ ہے تو اس کے پاس میں دیں گا تو وہ ٹائپ کریں گا. ایک کلرک کو ٹائپنگ نہیں آتی. جو کلرک ہوتا وہ جنرل پوسٹ ہے، اس کو ٹائپنگ نہیں آتی. لیکن جو کلرک کم ٹائپسٹ کی پوسٹ ہے کہ وہ ٹیکنیکل پوسٹ بولی جاتی ہے اس کو، تو وہ اس کو ٹائپنگ بھی آتی، کمپیوٹر میں ٹائپ بھی کریں گا وہ. تو اسپیشل کیٹیگری کی پوسٹ ہوتی کلرک کم ٹائپسٹ کی.
اب تو نہیں ہے، کم سے کم ضلع پریشد کی بات کر رہا ہوں میں، دوسرے آفس میں بھی گورنمنٹ نے بند کر دی کلرک کم ٹائپسٹ کی پوسٹ، صرف کلرک کی ہے. بس ایسی سمجھیے آپ کہ ایک جنرل رسول کی پوسٹ ہے، ایک کلرک کی پوسٹ ہے، جو مطلب اللہ کی جو وہی جو نازل ہوئی وہ لوگوں تک کے پہنچانے کی، اس پر نازل نہیں ہوتی. ارے کلرک کم ٹائپسٹ کی پوسٹ ہے سمجھو، جو وہ جو نبی کی پوسٹ ہے سمجھ لیا، ایکسٹرا آرڈنری پوسٹ. جو جیسا آج گورنمنٹ میں کے کھاتے میں کلرک کم ٹائپسٹ کی پوسٹ ہمارے ضلع پریشد میں، ہر ضلع پریشد میں، کم سے کم مہاراشٹر کی جو بات کر رہا ہوں میں، وہ پوسٹ ابلیش ہو گئی، ڈیمالش ہو گئی وہ پوسٹ ختم ہو گئی کلرک کم ٹائپسٹ کی. اس پر سے سمجھیے جیسا ابھی نبی کی پوسٹ ڈیمالش ہو گئی، ختم ہو گئی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن رسول کی پوسٹ باقی ہے کہ وہ جو نازل ہوا نبی پر، جو رسول بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلے کے انبیاء کرام، تو وہی بات کو ہم کو پہنچانا انسانوں تک کے. اور جناتوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ہماری مجلس میں آ کے سنیں گے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اس وقت کے جنات سنتے تھے. آج جناتوں کی ذمہ داری ہے ہمارے مجلس میں آ کے سنیں اور ان کی قوم تک کے پہنچائے. ہماری ذمہ داری نہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچانے کی، کیونکہ وہ ہم کو دکھتے ہی نہیں، اس لیے اللہ نے ہم کو آزاد کیا ان سے. لیکن ان کی ذمہ داری ہے، ہم ان کو برابر دکھتے کہاں مجلس چالو ہے، جیسے پہلے دکھتے تھے. قرآن میں نے آپ کو آیت دے دیا میں. تو نبی کی پوسٹ بہت امپورٹنٹ ہے، جو پوسٹ ڈیمالش ہو گئی، اب پوسٹ باقی نہیں، نبوت کا دروازہ بند. اگر کسی نے بولا میں نبی ہوں تو مطلب اس پر آیت نازل ہو رہی، نبوت کا دعویٰ کر رہا، ایمان سے خارج. سمجھنے کے لیے بتایا میں نے، ایک دنیا کا ادھارن دیا، فطری دیر ہے نا. ضلع پریشد میں کلرک کم ٹائپسٹ کی پوسٹ ڈیمالش ہو گئی کہ اب جو کلرک رہیں گا اس کو خود کو ٹائپ کرتے خود ہی آنے کو ہونا، اپنی ڈرافٹنگ لی کر خود ہی ٹائپ کر. اس لیے بعد میں انہوں نے کمپلسری کر دی ہے کہ کلرک کو ٹائپنگ آنے کی چھونا، پہلے اسپیشل وہ پوسٹ ہوا کرتی تھی. یہ سمجھیے. ایسا اسٹینوگرافر کی بھی پوسٹ ختم ہو گئی ضلع پریشد سے، جو پی اے ہوتا تھا آئی ادھیکاری کا، کلاس 1 ادھیکاری کا. تو یہ چیز میں دنیا کے، اس سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا نبی اور رسول میں فرق، کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. نبی پر وحی نازل ہوتی اور رسول پر وحی نازل نہیں ہوتی. نبی رسول ہوتا ہی ہے، لیکن رسول نبی ہوتا ضروری نہیں. رسول ایک جنرل ہوتے. نبوت کا دروازہ بند ہے، رسول کا دروازہ بند نہیں، چالو ہے. میں جو آپ تک کے پہنچا رہا ہوں تو یہ بھی میں رسول ہوں، جو جس پر نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بات قرآن کی بات میں آپ تک کے پہنچا رہا ہوں. آپ کسی تک کے پہنچائیں گے تو وہ جنرل کیٹیگری رسول کی ہے، جیسا وہاں پر آیا سورہ انعام میں آیا کہ وہ جو جن پہنچا رہے تھے ان کے لیے رسول آیا، باقاعدہ سورہ انعام میں رسول کر کے آیا. دیکھیے یہاں پر آئے تمہارے پاس کچھ رسول کر کے آئے یہاں پر جناتوں کے لیے. اس وقت میں آیا جب نبی کی پوسٹ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، اور جو جنات تھے وہ رسول کر کے بتایا اللہ نے کہ وہ اپنی قوم تک کے پہنچا رہے تھے بات کو. آج وہی پوسٹ ہماری باقی، وہی پوسٹ ہماری بن گئی انسانوں کی. انسانوں میں اب کوئی نبی نہیں، کسی کو نبوت ملنے والی نہیں. یہ فرق ہے نبی اور رسول میں. یہ اب بنیادی چیز ہے، یہیں پر ہی گڑبڑ ہوتی، یہیں پر ہی ہم کو کنفیوز کر کے رکھ دیتے، اور علماء کی اکثریت کنفیوز کرتی. دوسرا، ہم قرآن پڑھتے یا سمجھتے ہم اللہ کی بات کو تو کہاں کنفیوز ہوتے، وہ بھی دوسری بات سمجھیے. ایک اس جگہ ہم کنفیوز ہوتے، جیسا کلمے اور قول میں، اس میں فرق ہے کہ کلمہ کیا ہوتا اور قول کیا ہوتا. تو آپ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اب آپ کلمے اور قول میں فرق کو سمجھیں. اصل میں جو اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے نا، کس پر؟ نبی پر. وہی جو نازل ہوتی تو وہ اصل میں وہی جو ہوتی تو اللہ کا کلمہ ہے، اس میں تو کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جیسا ہم کو بتایا جاتا نا، اور ہے بھی کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا، اور پھر ہم کو یہ بتاتے تھے ساتھ میں کہ پہلی جو 3 کتابیں توریت، انجیل، زبور، اس کی ذمہ داری نہیں لیا تھا اللہ نے. یہ تو ایسا ہو گیا کہ نبی میں فرق ہو جائے گا کہ ہمارے نبی پر جو نازل ہوا وہی چیز، پہلے بھی انسان کی بناوٹ ہو، جسمانی ساخت ہو، جبکہ قرآن میں سورہ البقرہ میں ہے اور دیگر مقام پر بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے کہ
ہمارے لیے اللہ نے کیا انسٹرکشن دیا کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے. ہم کو نبیوں میں فرق سمجھنے کا اللہ نے کہا نہیں، باوجود اس کے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اللہ نے، لیکن ہم کو فرق نہیں سمجھنا ہے. جیسے پہلے کے انبیاء اکرام تھے، انسان کی جسمانی ساخت ہوئی، ان پر نازل ہوئی آیت اللہ کی وحی انسانوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری تھی. جن خود آ کے سنیں گے. وہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نازل ہوا قرآن، وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے نا، وہ بھی تو اللہ کے کلمات ہیں نا. تو اس کی ذمہ داری اللہ لیں گا. اب پہلے کی ذمہ داری اللہ کیا نہیں لیا ہوں گا اللہ نے ان کتابوں میں؟ بالکل لیا ہوں گا، کیونکہ اس میں اللہ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن دیا، آیتیں ملیں گے ہم کو کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. وہ تو تبدیلی نہیں ہوتے، نہ پہلے کے نہ بعد کے. قرآن میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، حفاظت. لیکن ہم کو کیا بتلاتے علماء کی اکثریت کے پہلے کی کتابوں میں تبدیلی ہوگی. تبدیلی وغیرہ کچھ نہیں ہوئی. اس آیت پر غور کریں ہم قرآن کی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور گدھے جیسی کتابیں لا دی. یہ آیت ہے نا قرآن میں باقاعدہ. کس کے لیے ہے وہ؟ بنی اسرائیل کے لیے. اس میں تبدیلی ہوگی یہ تھوڑی بتایا اللہ نے. کتابوں کو پیٹھ پیچھے، آج بھی قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دی ہم نے. لائبریری کی لائبریری بھری ملیں گی آپ کو قرآن کے علاوہ کتابوں کی. اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس پر غور و تدبر کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ چیز اس وقت میں بھی ہوا تھا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا. پھر یہ بھی بتایا اللہ نے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس طرح تھوڑی کمائی تو کر لیتے ہیں، لیکن روز آخرت ان کی جو گت ہوگی وہ بتایا اللہ نے کہ اللہ نے لعنت ڈالی ان پر. تو آج بھی آپ کو کچھ ملیں گے، بلکہ زیادہ ملیں گے. قرآن سے ہٹتی ہوئی بات، قرآن میں اللہ نے شرک کہا جو چیز کو، وہ اس چیز کو کیا بتاتے؟ شرک نہیں ہے. اب موٹی موٹی کتابیں چھاپ دی کہ نہیں یہ ایسا نہیں، ایسا ہے نا. ریفرنس دیتے، حدیثوں کے دیتے ریفرنس، سندرب، حوالے کہ حدیث میں ہے نا، اور وہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی. تو یہ ہے تحریف. تو اللہ کے کلمات نہیں بدلتے اصل میں. کوئی ان کے یہ کرنے سے کیا عربی متن بدل جاتا کیا قرآن کا؟ بالکل نہیں بدلتا. ایسی اس وقت میں جس زبان میں بھی وہ کتاب جو لکھا تھا وقت نبی نے اور جو وہی نازل ہوئی تھی، وہ کلمات بھی کبھی بدلے نہیں. اللہ نے حفاظت کی اس کی بھی ذمہ داری لیا تھا، لیکن انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیے تھے اور کتابیں چھاپے تھے. لیکن نبوت کا دروازہ کھلا تھا. جیسے نبی آئے تو وہ چیز لوگوں کے خیال میں آ گئی. اب تو نبوت کا دروازہ بند ہے نا، اس طرح کی گڑبڑ ہو رہی، تو اب کوئی نبی آنے والا تھوڑی ہے کہ وہ بتائیں گا کہ پہلے کی کتابوں میں دیکھو آپ لائے کسی نے تو بولے گا یہ چینج والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، قرآن کی آیت ہے نا کہ جو میں بتا رہا ہوں تو میں کوئی نیا دین نہیں لایا، میں تو وہی دین لایا ہوں جو ابراہیم السلام کا، نوح علیہ السلام کا، یونس السلام کا، ابراہیم السلام کا دین تھا. دیکھ لو آپ کی کتابوں میں، جو اللہ کی کتاب ہے اس میں ہے کہ نہیں؟ آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان. جیسا ان کو دین ملا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ایز اٹ از. پھر میں نے ہمیشہ واضح کرتا ہوں، میں ان کو بھی مکمل دین ملا. جو علماء کی اکثریت ہم کو بتاتی نا کہ پہلے نامکمل دین تھا، خطرناک چیز ہے. وہ تو نبی میں فرق ہو جائے گا. وہ مت بولیں گے ہم کو نامکمل ملا، ہم نے کیا کرنا. ارے ہر بیچ کو ایک ٹیچر پڑھاتا تو ہر سال وہ بیچ کو کہتا کہ آج میں نے تمہارا کورس مکمل کر دیا. ایسا اللہ نے کہا سورہ المائدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج ہم نے اپنا دین تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی. تو کیا پہلے کے نبی کو نہیں کہوں گا کہ انبیاء کرام کو کہ آپ نے کورس میں نے کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دی اپنی نعمت؟ پہلے سے بھی کہا تھا. تو وہ ان کو کیا نامکمل ہوگا کہ جسمانی ساخت ہو، ہماری ضرورت ہو، ایسا کیسا ہوگا؟ تو یہ بھی باتوں کو سمجھے. تو اب آپ کو دیکھیں گا سورہ انعام آیت نمبر 115 پر آپ نے غور کرنا. اس میں جو اللہ نے فرمایا اور پوری ہو گئی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور پوری ہوگی بات آپ کے رب کی، سچ اور انصاف کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو. دیکھیے عربی متن میں بھی کیا ہے، لی
کلماتی ہی، کہ اللہ کے کلمات کو، یعنی اللہ کے جو کلمے ہیں اس کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس کے کلمات کو اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس بات کو وہ خوب سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی۔ یہاں پر سورہ انعام آیت نمبر 115 میں کیا بات آئی کہ اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ قرآن کے کلمات کو کوئی بدل سکتا، نہ اس کے پہلے جو نازل ہوئی اللہ کی بات، اللہ کے کلمات جو تورات انجیل زبور میں تھے، اس کو کسی نے بدل ہی نہیں سکتا۔ عربی متن کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا۔ یہ کہا کہ اس میں کہ پہلے کی کتابوں میں جو اللہ کے کلمات ہیں وہ بدل دیے جائیں گے۔ تحریف آیا، قرآن کے لیے بھی تحریف، اس کے علاوہ بدلیں گے۔ وہ تحریف کیوں ہوتی ہے وہ سمجھیا کہ اللہ کے کلمات کو تو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، فکس ہے۔ سورہ انعام میں آ گیا ایسا۔ سورہ یونس میں بھی اللہ نے وہی چیز پیش کی، 10:64 آیت نمبر 64 سورہ یونس کی۔ اس میں دیکھیے، آپ غور کیجیے، دیکھیے میں اس میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں آیت، آپ بھی اپنا موبائل نکالیے، 360 دیکھیے، اس میں آپ کو فٹافٹ ہر آیت ملیں گی، آپ کو کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 انہی کے لیے خوشخبری ہے زندگی میں، دنیا کی اور آخرت میں۔ کیا؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری۔ کن کے لیے؟ آخرت میں نہیں تبدیل ہونا کلمات کو اللہ کے۔ پھر یہاں پر بھی لی کلماتی آیا کہ اللہ کے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی جو بات ہے نا، جو پرٹیکولر نبی پر نازل ہوتی، جس بھی نبی پر نازل ہوتی، تو وہ خیانت کرتا ہی نہیں، ایز اٹ از، جیسا اللہ نے نازل کیا ویسا کا ویسا لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا اور لکھا بھی دیتا۔ اللہ کے پاس سے کوئی لکھی ہوئی کتاب تھوڑی آتی، جبریل امین لاتے، وہ چیز لوگوں تک کے پیش کرتا اور اس کو لکھا بھی دیتا، ڈرافٹ بھی کر دیتا، اور جب وہ ڈرافٹ ہو جاتے جو نبی کرتا تو اس میں کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، اور آخرت میں نہیں، زندگی میں نہ دنیا کی۔ انہی کے لیے خوشخبری ہے زندگی میں، دنیا کی اور آخرت میں، نہیں تبدیل ہونا کلمات کو اللہ کے۔ یہ ہے وہی کامیابی بہت بڑی، یہ ہے وہی کامیابی بہت بڑی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کون سی؟ کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، کہ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر لے۔ یہاں پر پوائنٹ آیا ہمارا کہ کلمات اللہ کے بدلے نہیں جاتے۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ قول کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ہوگا اللہ کے کلمات، تو قول کس کو کہتے ہیں؟ قول اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے کلمات نازل ہو رہے، جو وہی نازل ہو رہی، کس پر؟ نبی پر، جو رسول بھی ہے، کہ اس کو پہنچانے کا کام بھی ہے۔ تو وہ جب نازل ہو رہی، اور جب ایک نبی کے زبان سے نکلتی ہو قول، یعنی زبان سے نکلنے والا شبد، وہ لفظ جو زبان اور منہ کے سے لپ سے نکلتے، فزیکل، جو فزیکل ایسے باقاعدہ منہ سے، لبوں سے، ہونٹوں سے نکلتے، تو وہ قول آتے، وہ قول ہے۔ اور قول جو ہوتا وہ بدلا بھی جاتا، کہ قرآن میں کچھ اور بیان کچھ ہو جائے، قول بدلا بھی جاتا۔ لیکن نبی پر جو نازل ہوتا، تو نبی کو خائن بتائے نہیں۔ جو نبی ہوتا ہے نا، رسول، ایسا رسول جس پر وحی آتی تو وہ خائن ہوتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار، امین، صادق تھے، وہ خائن ہوتا ہی نہیں، اللہ کے کلمے کو بدلتا ہی نہیں، ایز اٹ از پیش کرتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو یہ قول ملے گا حدیث میں کہ میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، یعنی میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا رسپانسیبل ہوں۔ تم نے کیا سنا، کیا سمجھا اور کیا کہا، اس کی رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری، اس کا مکلف میں نہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ سے، صحابہ رضی اللہ اجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ہاتھ جھٹک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل، کہ میں نے جو کہا اس کی ذمہ داری ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بولتے تھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ لیں۔ تم نے کیا سنا، ایک تو میں نے کہا کچھ اور تم نے سنا کچھ، کیا سمجھا اور کیا کہا، اس کی رسپانسبلٹی میرے پر نہیں ہے۔ یہ ہوتا قول میں اور کلمے میں فرق۔ تو اللہ کے کلمات بدلے نہیں جاتے، کیونکہ جو اللہ کا کلمہ لاتا نا رسول، کون سا رسول؟ جبریل امین، تو وہ جو فرشتہ ہوتا، تو فرشتہ تو جو بھی اللہ کی جو آرڈر ہوتی
اس میں تاخیر بھی نہیں کرتا، ڈیلے بھی نہیں کرتا ہے، ایز اٹ از ویسا کا ویسا پیش کر دیتا جو بھی کام ہو، چاہے اللہ کا کلمہ نازل کرنے والا ہو، چاہے موت کا فرشتہ، نبی کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا ٹائم پورا ہوا تو نبی کی بھی روح نکال لیں گا، پوچھیں گا تھوڑی نکالوں کہ نہیں نکالوں۔ وہ جو حدیثیں آتی نا، فائٹ مار دیے فرشتے کو، آنکھ نکل گئی، واپس گیا، سلام کیوں نہیں کرا، وہ سب بغض معاملہ ہے۔ نبی کو روح نکالنے کا رہا تو کسی کی سنیں گا نہیں، اس کو مطلب ہی نہیں رہا، نبی رہے، بچہ رہے، گنہگار رہے، بے گناہ رہے، کوئی مطلب نہیں، موت کا فرشتہ روح کھینچ لیتا۔ یہ سمجھیے آپ، تو جیسا قول تھا ویسا ایز اٹ از وہ نبی کے پاس میں آیا، پھر نبی نے کوئی خیانت نہیں کی، ایز اٹ از جیسا تھا نبی نے بھی پیش کر دیا اپنی زبان سے، اپنے قول سے۔ اب جن تک کے آیا تو وہ قول میں چینج کرتے، جو ایمان والے ہوتے وہ ایز اٹ از پیش کرتے اللہ کی بات کو، کہ جیسا نبی نے پیش کیا۔ جانے انجانے میں ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی، سمجھیے اس بات کو، تو اللہ معاف کرے گا پیش کرنے میں، کہ جانے انجانے میں جو قول سے ہم بولتے غلطی ہو جاتی تو اللہ اس کو معاف کرے گا جانے انجانے میں، لیکن سمجھ میں آنے کے بعد میں بھی اگر ہم پیش کریں اس کو، وہ چیز صرف اس لیے کہ لوگ میں نے پیش کر دیا، وہ بولیں گے اتنے لوگوں کو تو نے پہلے غلط کیسا بتایا۔ اور یہ چیز جو نبی تھا، وہ بھی تو جو نبی ہوتے تھے وہ بھی انسان ہوتے تھے نا، کوئی بھی نبی، تو ان سے جب ایسی جیسی ہم سے جانے انجانے میں غلطی ہوتی، ان سے اگر جو وہ کہتے لزش جس کو کہا گیا قرآن میں، کبھی ہو جاتی تھی ایسی، تو اس وقت میں تو وہی نازل، اللہ کی وحی نازل ہونے کا سلسلہ جاری تھا نبی کو، تو ان سے اگر کچھ بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا جانے انجانے میں بھی، تو فوراً وہی آ جاتی تھی۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سب کے ساتھ میں، کوئی نابینا شخص آیا تو ہم کو ایسا بتایا جاتا کہ وہ شخص، باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نابینا تھے صحابی۔ ارے بھائی نابینا بھی ہوں گے، لیکن قرآن میں جو نابینا آیا مطلب جن کو جانکاری نہیں تھی، وہ ایک چیز پوچھنے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے ان کو نظر انداز کرے کہ وہ دگگج لوگ بیٹھے تھے ان کو دے رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے وہی آ گئی کہ آپ نے ان کو کیوں نظر انداز کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند تھی، میٹھی چیز بتائی جاتی ہے قرآن میں، تو میٹھا نہیں، جو پسند تھی ان کو، تو شہد بتایا جاتا ہم کو، تو آپ وہ حلال تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے جو بھی معاملہ ہوا بیویوں میں، تو وہ بند کر دیا اس کو، تو وہی آ گئی۔ آپ کون ہوتے حلال کو حرام کرنے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیے، پھر وہ بھی ملتا نوٹیفیکیشن کہ کسی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ٹھیک ہے کل بتاتا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے دن وہی نازل نہیں ہوئی۔ پھر وہ آتی آیت ہے موجود کہ آپ جب بھی کوئی چیز کسی کو بولو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو، کہ اللہ نے چاہا تو، اللہ نے چاہا تو نبی پر وہی نازل ہوں گی، جو بھی کسی بھی معاملے کی۔ یہ نہیں سوچنا کہ اب کسی نے پوچھ لیا، وقت کے نبی نے وہ نوٹیفیکیشن دی اللہ نے کہ پوچھ لیا تو میں کل بتاتا نا، تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی بولے گا اللہ وہی بھیجنا تو اللہ بھیجے گا، یعنی نبی کے ڈائریکشن میں اللہ نہیں چلے گا۔ بات سمجھیے آپ، آیتوں سے جو پروف ہوتا ہے ہم کو آیت پر غور کریں گے آپ پتہ یہ چلے گا کہ نبی کے ڈائریکشن میں اللہ نہیں چلے گا، اللہ کی ڈائریکشن میں نبی کو چلنا ہے وقت کے، جو قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھا۔ اور نبی سے غلطی ہوتی تھی یا ہوئی، جیسے یونس السلام سے ہوئی غلطی، کیا ہوا؟ مچھلی کے پیٹ پہ چلے گئے، معافی مانگی، قرآن میں مینشن ہے باقاعدہ اس آیت میں کہ اگر آپ معافی نہیں مانگتے اللہ سے تو قیامت تک کے مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے تھے۔ تو یہ لذیذ ہوئی نا، کریکشن ہوئی۔ آج ہم سے کوئی غلطی ہوگی، آج اگر کوئی ایمان والا اس سے غلطی ہوگی جانے انجانے میں، تو ہم پر تھوڑی وہی آنے والی ہے کہ وہی آ جائے گی کہ ہم پر ایسا یار یہ غلطی ہوئی آپ سے، اس کو کریکشن کر لو یا معافی مانگ لو، نہیں آئیں گی۔ ہم کو پتہ چلے گا قرآن سے تو ہم معافی مانگ لیں گے، پتہ ہی نہیں چلا تو کیسا معافی مانگیں گے، کیسا اس کو درست کریں گے؟ وہ جو پرٹیکولر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو وہ ہم کو چھوٹ دی گئی کہ جانے انجانے میں جو غلطی ہوگی، کیونکہ ہم کو پتہ تھوڑی چلے گا، اللہ کی طرف سے کوئی وہی نہیں آئیں گی، کوئی بتائے گا بھی نہیں، ہم کو بتایا نہیں کسی نے، ہم سے وہ غلطی مرتے دم تک ہوتے جائیں گی، تو وہ غلطی معاف کر اللہ نے جانے انجانے میں۔ وہ جو آتا نا دنیا، دیکھیے فطری دین ہے، دنیا میں جو آتا ہے نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ، جو ان کا قاعدہ ہے نا دنیا والوں کا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ، تو وہ ایک بینیفٹ دیا اللہ نے کہ ہم پر وہی نازل نہیں ہوتی، اتنی ہم کو سہولتیں دی گئی، باوجود اس کے ہم ایسا چلنے کو تیار نہیں۔ تو یہ ہے قول میں اس میں فرق۔ تو قول میں جو جان بوجھ کے قول میں فرق کریں گا، اب دیکھو قول کیا ہے یہ بھی سمجھیے آپ، کہ سورہ قاف کی آیت نمبر 29 دیکھیے آپ، نکالیے سورہ قاف 50 کی 29،
نکالیے آپ کے موبائل میں 50 میں جب بھی درس دوں ایسا اس طرح کے درس لیں گے ہم تو آپ 360 اسلام 360 لے کے بیٹھے آپ باقاعدہ آپ کو دکھیں گے اگر میں غلط پڑھ دوں کبھی غلطی سے تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے آپ، درست کر لوں گا اپنے آپ کو میں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہیں بدلی جاتی بات میرے پاس اور نہیں ہوں میں کوئی ظلم کرنے والے بندوں پر۔ دیکھیے یہاں اللہ نے کیا پیش کیا، نہیں بدلی جاتی بات میرے پاس، یہاں پر قول آیا، ما یبدل القول، یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ نہیں بدلی جاتی بات، قول میرے پاس یعنی اللہ کے پاس، اور نہیں ہوں میں کوئی ظلم کرنے والا بندوں پر، کہ اللہ کے پاس جو نازل ہوئی، اللہ نے جو کلمات دیا اس میں تو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگر کسی نے قول کو بدلا تو وہاں روز آخرت دکھے گا، یہاں پر کوئی نہ کوئی ہم کو نوٹیفائڈ کرے گا کہ ارے یہ آپ یہ مطلب نہیں ہے نا، اللہ نے جو کلمہ دیا اس کلمے کے آیت کا یہ مطلب نہیں جو عقیل بھائی آپ لے رہے مطلب، اس کا یہ میننگ ہے نا، ایک معمولی شخص ہم کو بتائیں گا، ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ بھائی یہ 10 سال تک کے تو میں نے ایسے ہی بتایا، اتنے سالوں میں میرے کو لوگوں نے سنے تو وہ کیا کہیں گے، تو اس لیے وہ شرم کے مارے یا میں ذلیل ہو جاؤں گا، ایک معمولی انسان نے بتا دیا جس کو کچھ بھی عربی نہیں آتی، ماننا پڑے گا اس کی چیز کو، کریکشن کرنا پڑے گا، معافی مانگنا پڑے گا، بھائی جب پہلے میں سمجھا تھا تو وہ غلط سمجھ لیا تب میں ایسا پیش کرتا، تو اللہ کے پاس میں معافی ہے، میری بات خراب ہو جائیں گی یا لوگ مجھے سننا بند کر دیں گے یہ سوچے کہ گئے، تو یہ نہیں بدلی جاتی بات قول، کہ کسی نے بات بدل کے بھی لایا اللہ کے پاس میں، اللہ کے کلمات تو بدلے نہیں جاتے، توریت انجیل زبور قرآن اللہ کے کلمات ہے، یہ اس میں تو کوئی بدل نہیں، اس کے علاوہ کتاب لکھے انہوں نے، کتابیں لکھے گدھو ایسی لادے اور اللہ کی کتابوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیے، توریت انجیل زبور اور قرآن کو، اور بدل کے لائے کتاب، اب وہ پڑھ کے سناتے قول، تو ہمارے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی پڑھ کے سنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے تو بدلے نہیں، لیکن یہ بدل دیتے تو اللہ کے پاس میں وہ بدلی نہیں جائیں گی، وہ پوری پکچر دکھے گی وہاں پر، اسی لیے قرآن کی آیت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ جو بدلنے والوں سے اور جو بھی قرآن کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا اور تحریف کریں گے اور اس کو سمجھیں گے قرآن میں سے، کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں سے، یہ بھی آتا، اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں سے، وجہ اس کے کہ قرآن میں سے نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے ان کے بارے میں، یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، یہ بھی موجود ہے نا، قرآن سے ہجرت کر لی تھی، میں نے پیش کیا کیا تھا اور یہ پیش کیا کر دیے تھے لوگوں کے سامنے، اسی لیے قرآن میں ہے نا انہوں نے اپنے عالم و درویش و مشائخوں کا اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، علماء حق علماء سو بھی موجود ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں کی پیروی کی، وہ غلط، کیا تمہارے آیت ہے، کیا تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے، وہ غلطی پر ہو تب بھی، وہ غلطی پر رہیں گے تب بھی کریں گے، قرآن جانچنے والا اللہ موجود ہے نا، فرقان بتایا گیا نا، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب، ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نمازوں سے زیادہ ثواب ہے، اجر و ثواب بہت ثواب ہے، ایک آیت میں بھی اگر ہم غور و تدبر کرتے، وہ چیز نہیں بدلی جاتی بات میرے پاس اور نہیں ہوں میں کوئی ظلم کرنے والے بندوں میں سے، کہ بات بدلی نہیں جاتی، کیونکہ کتنا بھی بڑا عالم ہوگا، کئی لوگوں نے اس کے ہاتھ پر ایمان لائے ہوں گے، اور کوئی ایک بات اگر غلط بتائیں گا وہ، اور اس کو سمجھنے کے بعد میں بھی صرف اس لیے اس نے روک کے رکھا ہوگا کہ لوگ مجھے سننا بند کر دیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے دن میں نے غلط بات چلایا، اور جب اوپر حاضر ہوگا نا وہ، کتنی آتش پکی رہنے دو، کتنی بڑی جماعت سے جڑا رہنے دو، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہو اس کو، وہ کچھ کام میں نہیں آنے والا، وہاں پکڑے جائیں گا، اللہ کچھ میں پکڑے گا، جیسے کیس بنتی نا، فوڈ آفیسر کیس بناتا، ساری چیزیں خالص پیور، اب بھرکے میں وہ ملایا تھا اینٹ کا پاؤڈر لال، بھرکے کی کیس بنتی، ایسا وہاں کیس بنے گی، ایسا نہیں کہ بس چل جائے گا معاملہ، اس کو اس کے حساب سے عذاب ملے گا، پرمنٹ عذاب ملے گا، دوزخ میں سے نکل جائے گا، ایسا نہیں، اس پر بھی میرے وہ ہے، کوئی الیکشن کے ساتھ ووٹ نہیں ہے کہ اس کو ملے 100 ووٹ اور اس کو 101 مل گیا تو 1 ووٹ سے آ گیا چن کے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا وہاں پر، اس طرح سے کیلکولیشن نہیں ہے کہ 100 اس کو ملے اور پھر 101 آیا
ایک ووٹ کس کا ملا؟ پاگل نے ڈال دیا ایک ووٹ، تو پاگل کے ووٹ سے چن کر آ جاتا ہوں۔ اللہ کے پاس میں ایسا نہیں چلے گا، وہ کیلکولیشن نہیں ہے۔ ایک بھی اگر گناہ ہے آپ کے تو اس کی سزا ملیں گے، آپ کو دوزخ میں جائیں گے۔ جانے انجانے میں ملا ہوا تو سوال ہی معافی ہے اس کی، لیکن جو ہمارے روٹین میں آ گیا تو فوراً ہم نے درست کر لینا۔ کسی کے ساتھ میں کچھ کیا تو اس سے معافی مانگ لینا، یہ چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اور یہ چیز آپ کو جو بتا رہا ہوں میں، علماء کی اکثریت یہ بتائیں گے نہیں آپ کو، اور جو کچھ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہے، آیتوں کی گہرائی میں گھساتے ہم کو، اچھی بات ہے، آیت کی اسپرٹ کو سمجھاتے، لیکن ایسی گھسائی تھی پھر ایسے بن جاتے کہ خود کو بتاتے ہو کہ میں نبی بن گیا، اب میرے پر نازل ہو رہی آیت۔ ارے وہ رسول ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہے، پیک اپ، نبوت کی پوسٹ ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پہلے کے انبیاء کرام بول سکتے تھے، دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ نبوت کا دروازہ کھلا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا نبوت کا دروازہ بند، کیونکہ آیت آئی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے کلمے میں اور قول میں۔ قول نبی کے زبان سے، ہماری زبان سے جو بھی نکل رہا ہے کلمہ اللہ کا ہے، جو قرآن کی بات، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ قول ہے اللہ کے کلمہ جو مشتق کیا ہے اس کا قول ہے۔ تو میرے بولنے میں اس میں ہو سکتا ہے میں بھی غلطی ہو سکتی، لیکن اس سے میری غلطی ہونے سے، کوئی غلط بات بتانے سے قرآن میں کا کلمہ تھوڑی تبدیل ہونے والا۔ کلمہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جب بھی جو قرآن کا مطالعہ کرے گا تو برابر نوٹیفائڈ کرے گا کہ عقیل بابو نے غلط بتا دیے تھے فلانی جگہ، وہ آیت کا تو یہ مطلب ہوتا، کیونکہ وہ حفاظت قرآن پڑھیں گا، اس لیے تنقید ہے قرآن میں، اپنے دین اسلام میں قرآن میں بھی تنقید کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا مومن تانا نہیں دیتا، لیکن تنقید کی اجازت ہے۔ غلطی ہوئی، کسی بڑے عالم سے غلطی ہو جائے نا، مجھ سے غلطی ہو جائے نا، باقاعدہ تنقید کرنا۔ مومن تانا نہیں دیتا لیکن تنقید تو کرتا ہی۔ تنقید کیا تو میں اپنے آپ کو کریکشن کر لوں گا، نہیں کیا تو بھگتتے رہوں گا اپنا معاملہ روز آخرت میں۔ لیکن کسی نے اگر عقیل بھائی کو برا لگ جائے گا، میرے سے بڑے ہے یا فلانا بہت بڑا عالم ہے، کیا بولیں گے وہ اپنی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ارے منوانا تو نبیوں کے ذمہ نہیں تھا، نبیوں کے ذمہ صرف پہنچا دینا تھا۔ تو ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں تو ہمارے ذمہ منوانا تھوڑی ہے، نہ مانے نہ وہ، لیکن تنقید تو کریں گے، ہم کھل کے تنقید کریں، بڑے سے بڑا عالم رہنا۔ اب وہ تنقید اور یہ ہمت نے مجھے جرا دیا کہ آج میں درس قرآن دینا شروع کیا کہ اللہ کے سامنے اگر کھڑے رہوں تو یہ تو کہہ سکوں گا میں، اللہ کتنے بھی سنتے تھے مجھے، لیکن تیری بات میں نے پیش کیا، جہاں جہاں غلطی ہوئی تو میں نے آپ کو کریکشن کیا، میں نے اپنے آپ کو کریکشن کیا۔ اللہ ہم کو اللہ کو جواب دینا ہے بھائی، ان کو تھوڑی دینا ہے۔ وہاں کوئی ایسے فیصلے تھوڑی ہوں گے کہ کسی عالم کے فاضل کی اولاد ہیں، اس خاندان کے ہے، مفتی ہے ہمارے والد یا دادا، تو چلو ڈال دو اس کو جنت میں، اس کے دادا مفتی تھے، یا پھر بہت بڑی جماعت، ایک بڑی جماعت سے جڑا ہوا رہا کوئی، تو بہت بڑی جماعت سے تھا یہ، کہ اس کو جنت میں ڈال دو۔ کوئی جماعت کے حساب سے ہوں گے فیصلے وہاں۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ فلانی جماعت والا، تبلیغی جماعت والا ہے، ڈال دو جنت میں، اور سنی جماعت کا بریلوی کی ڈال دو دوزخ میں، جماعت اسلامیہ کا ہے تو ڈال دو جنت میں، اہل حدیث والا تو ڈال دو دوزخ میں۔ جماعت کے حساب سے فیصلے ہوں گے۔ یہ پلیٹ فارم ہے اللہ کے دین کو سمجھنے کے، تمام اجتماعیت۔ اب حزب اللہ جو اللہ کی جماعت ہے، وہ بھی سمجھیے کون سی ہوتی ہے اللہ کی جماعت۔ اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت۔ تو اللہ کی جماعت وہ ہے کہ جو ان پلیٹ فارم میں جو بھی اللہ کے دین کو سمجھ کے تنقید کر رہے ہوں گے، ان کو کسی جماعت میں 100 ہوں گے، کسی میں 500، کسی میں 5، جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ جو ہے نا 72 فرقے ہوں گے، کتنے بھی فرقے رہنا، لیکن ایک صحیح پر ہوں گا تو وہ حدیث صحیح ہے بالکل۔ ان میں سے جو رہیں گی 500، 500، 1000 ایسے نکلیں گے، قلیل تعداد، وہ اصل میں اللہ کی جماعت ہے جو قرآن کے حساب سے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ وہ جس بھی پلیٹ فارم سے جڑے، جس بھی جماعت سے، اس پر تنقید کریں گے، وہ بھلے ان کو کام نہیں کرنے دیے جائیں گا وہاں پر، تو پھر وہ آیت جو قرآن میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈائریکشن دیا اللہ نے کہ چلو تو بس ابراہیم السلام کے راستے پر، جو سب سے کٹ کے ابراہیم السلام کے راستے نے طریقے پر آیا، وہ سنت پر جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ وہی آیت ہم پر بھی آتی ہے کہ وہ کاٹ دینا، اپنے ساتھ نہ کام کرنے دینا، ہم اکیلا کام کریں گے، یا وہ ہماری نہ سنے نا، لیکن جب بھی ہم کو ڈائریکٹ پہ بولنے لگائیں گے تو ہم قرآن کی جو بات سمجھے نا وہی بولیں گے وہاں پر۔ پڑھتا تو رکھو، نہیں پڑھتا تو مت رکھو، مت بولنے دو ہم۔
تو اصل میں یہ جو ایسے لوگ رہیں گے تنقید کرنے والے، جماعت ایک پلیٹ فارم ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا ہم کو اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اجتماعیت والوں نے کام کرنے دیے تو انڈیویجول انفرادی سطح پہ کام کریں ہم، کوئی مذاکرہ نہیں. وہ ایک پلیٹ فارم ہے، سب کا نظم العلم ہوئی ہے. اگر وہاں ہم کو نہیں ملتا تو وہ جو اس میں سے الگ الگ جو چھٹکے آئیں گے اصل میں وہی الجماعت ہے، وہی حزب اللہ ہے. اللہ کی جماعت حزب اللہ وہ جماعت ہے جو ہر جماعت میں جو افراد موجود ہے اصل میں، تو وہ بھی تو ایک جماعت بنی نا، کہیں سے 5، کہیں سے 50، کہیں سے 100، کہیں سے 200. تو جب ایسے لوگ درس دیں گے قرآن کا تو باقاعدہ ہم کو کلک ہوں گا کہ اگر کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی افریقہ میں ہے، قرآن کی بات کریں گے، ہم کو لیں گے ارے یار یہ تو وہی بات کر رہے جو عقیل بھائی بول رہے ہیں، یہ تو وہی بات کر رہے جو فلانا شخص بول رہا ہے. بھلے اس کو کم سنتے لوگ. تو وہ اصل میں ایسے لوگ ہیں اللہ کی جماعت والے جو بالکل قرآن کی بات کریں گے، قرآن کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے. یہ بھی ایک چیز ہے. پھر وہی کیسی نازل ہوتی ہے، کس طرح نازل ہوتی ہے وہ بھی سمجھیے آپ. نکالیے سورہ شورا آیت نمبر 51. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ کلام کرے اس سے اللہ مگر وحی کے طور پر. دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. یعنی جو میں نے بتایا نا کلماتی آیا یہاں پر بھی، یکلماتو یعنی اللہ کلام کرے مگر وحی کے طور پر. تو اللہ فیس ٹو فیس کلام نہیں کرتا، مطلب کسی بھی انسان سے، آیا وہ وقت کا نبی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ فیس ٹو فیس کلام نہیں کرتا. تو وہ اللہ جو کلام کرتا، جو وحی بھیجتا، تو اس دو طرح سے بھیجتا، دو انداز سے بھیجتا. مگر وحی کے طور پر، وحی کے طور پر، یا پیچھے سے پردے کے. تو ایک کلام کرتا اللہ تو پردے کے پیچھے سے، فیس ٹو فیس نہیں کرتا، خود نہیں آتا. جیسا موسیٰ السلام سے کلام کیا اللہ نے، جو بتایا جاتا نا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے کلام کیا. تو کیسا کیا؟ اللہ سامنے نہیں آیا، انہوں نے تو چاہتا کہ سامنے آ جائے، لیکن وہ تو جھلک سے بے ہوش ہو کے گر گئے. ایک نور کا وہ چمکا گر گئے، وہ تاب نہیں سنبھال سکی ان کی آنکھیں. تو اللہ سامنے آتا ہی نہیں. قرآن میں آیت بھی ہے کہ کس کی اللہ کی نگاہیں سب کو دیکھتی، لیکن کسی کی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، چاہ کر بھی دیکھ نہیں سکتی. اگر ہم کو کوئی جیسا لوگ بتاتے نا کہ چاہت ہوتی ہے اللہ کیسا ہے دیکھنے کی، تو سوچنا چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ جب اللہ نے قاعدہ بتا دیا کہ اس کی نگاہیں دیکھ نہیں سکتے تو وہاں پر وہ چاہت ختم ہو جائیں گی ہماری. میں ایسا سمجھا اس سے، وہ جو بتاتے نا کہ وہاں ہماری نگاہیں دیکھ لیں گے اللہ کو، اللہ بصیرت دے دے گا. یہاں جس کی بھی چاہت ہوتی تو وہ بتایا جاتا ہم کو وہاں اللہ بصیرت دے دے گا، نگاہیں کچھ لوگ کو دکھیں گا اللہ باقاعدہ. ارے میرے بھائی ایک چیز سمجھیے آپ، ایک چیز ہے نور ہے، سمجھیے کچھ بھی کتنی بھی فائدہ مند ہے، لیکن جب ہماری چاہت بھی رہی اور جب ہمارے سامنے پریکٹیکلی وہ سامنے آتی، جیسا موسیٰ السلام کے سامنے اللہ نے اپنی صرف نور پیش کرا، روشنی، اللہ تو آیا نہیں سامنے، تو وہ گر گئے وہاں پر. تو ایسی چیز جب وہاں معلوم ہو گیا ہم کو، جس کا رزلٹ معلوم ہو گیا، تو ہم اس چیز کی چاہت کریں گے وہاں پر؟ بالکل نہیں کریں گا اللہ. اب پھر اللہ وہ کہتے ہیں جو مثال ہے کہ پیڑ مت گنو نا آم کھاؤ نا، پیڑ مت گنو آم کھاؤ. مطلب ہم کو ہمارے وراثت سے مطلب جنت سے، جنت مل گئی نا کئی نعمتوں کے ساتھ میں. پھر ہم کو یہ چاہت کیوں ہونا کہ اللہ تو کیسا ہے کیا ہے، چاہت رہی تو پھر کئی سوالات بھی رہیں گے. تو وہ دیکھنے کی چاہت یہاں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا وہاں پر چاہت ہوگی انسان میں. وہاں باقی سمجھ میں آ جائے گی، ساری چیز مل گئی. ایک چیز کی خوشبو یہاں پر آ رہی ہے، یار کیسی بریانی تھی، بہت خوشبو آتی دونا کھانے کو. جب بریانی مل گئی تو پھر خوشبو کی انٹرسٹ کا مطلب ہی نہیں، آٹومیٹک بریانی مل جا رہی ہے، تو وہاں وہ چاہت ختم ہو جائے گی. تو اور نہیں کسی انسان کے لیے کیا کلام کرے اس سے اللہ مگر وحی کے طور پر، کہ اللہ فیس ٹو فیس کلام نہیں کرتا، نہ یہاں کریں گا نہ وہاں کریں گا. میں ایسا سمجھا، ہو سکتا میں بھی غلط سمجھاؤں گا، یہاں تو کیے ہی نہیں کسی سے فیس ٹو فیس، لیکن وہاں کریں گا جو بتایا جاتا واللہ عالم. یا پیچھے سے پردے کے، تو کیسا کرتا؟ پردے کے پیچھے، جیسا موسیٰ السلام سے کیا اللہ نے کلام.
وہی آئی، اللہ کے احکامات، یا وہ بھیجے کوئی رسول، یا پیچھے سے کرتا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی رسول بھیجتا جیسے جبریل امین، اور وہ آدیش لاتے، اللہ کے احکامات لاتے، فرشتے کے ذریعے سے اللہ کے احکامات آتے، اللہ کے کلمات آتے، کلمہ یعنی اللہ کی بات آتی، اللہ کے کلمہ آتے، بھیجے کوئی رسول تو وہ وہی پہنچاتا ہے اس کے اذن سے، تو اللہ کے اذن سے اللہ اس کو حکم دیتا فرشتے کو، تو وہ وہی پہنچاتا اللہ کے حکم سے، نبی کے اس سے نہیں، نبی کے چاہت سے نہیں، کہ نبی کی چاہت ہوئی کہ اللہ بھیجنا تو فلانا سولوشن چیز کا، تو اللہ نہیں بھیجیں گا، اللہ جب چاہیں گا جب بھیجیں گا، اللہ کے اذن سے، فرشتہ بھی لائے گا تو اللہ کے اذن سے، اللہ کا جب حکم ہوگا جب ہی لائے گا، اس کے اذن سے، جو چاہتا ہے اللہ، جو چاہتا ہے جو وہی بھیجنا، یقیناً وہ بہت بلند ہے، خوب حکمت والا ہے، اللہ بہت بلند ہے، بہت حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر پروف ہوتی دو قسمیں وہی کی، ایک وہ جو پردے کی اوٹ میں موسیٰ السلام کی جیسی، ایک وہ جو فرشتہ لاتا، لیکن ہم کو تیسری قسم بھی بتائی جاتی ہے، ہم کو تیسری قسم بتائی جاتی وہی کی، کہ وہی کی ایک اور قسم ہے کہ یہ دو کے علاوہ بھی وہی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا ہم کو بتایا جاتا ہے کہ حدیث قدسی تو وہ وہی ہے، یعنی حدیث بھی وہی ہوگی، مطلب ایسا بتاتے ہیں ہم کو، اس کی امپورٹنٹ کو سمجھو، حدیث قدسی ہے مطلب اس کو قرآن سے کمپیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جیسا میں بتاتا نا کہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں، حدیث سے قرآن کو نہ سمجھیں۔ اب جب حدیث ہی وہی ہو گئی تو پھر سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اس کو تو ماننا ہی پڑے گا ویسا، تو وہ ہے وہ کہ وہ حدیث قدسی یعنی وہی ہے اللہ کی، جبکہ اللہ دو بتاتا، یہ بھی سمجھ لو یہ دو بتایا، لیکن کوئی بھی نبی ایسا ہو سکتا کہ اللہ کا کوئی احکام آئے اور وہ اللہ کی کتاب میں نہ لکھے، وہ تو نعوذ باللہ خیانت ہو جائیں گی کہ کوئی وہی اللہ پر نازل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں مینشن نہیں کی اس کو، اور کسی صحابی کو بتائے، ایسی مطلب ہو گیا نا، وہ صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتی زندگی تک کے کسی کو بتایا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں وہ نکال کے 200-250 سال بعد لکھے جا رہی وہ کہ یہ بھی وہی تھی کر کے، مطلب وہ تو سیدھا اس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چارجز لگانا ہے نا وقت کے نبی پر، کہ انہوں نے بتایا نہیں یا بتائے فلاں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھپا لی وہی کو قرآن میں مینشن نہیں کیے، ہم بولو تو بولتے تھے قرآن بہت موٹی کتاب ہو جاتی تھی، ارے ویسی کون سی کم موٹی ہے، وہ بھی آ جاتا تھا اس میں، لیکن وہ آئی وہی نہیں تھی تو کیسا لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے جب ایک آیت کو دو بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے، کیونکہ آیت دو بار آتی ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ایز اٹ از ویسی کی ویسی ہے، ایک آیت آئے ایک بار پھر دو بار بھی ویسی ویسی ہے وہ آیت، اس میں اس کے لفظ بھی نہیں بدلے، ڈرافٹنگ بھی نہیں بدلی، ایز اٹ از ویسی کی ویسی آئی، جب ایک آیت ویسی کی ویسی آ گئی، وہ لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نہیں کی اس کو کہ بھائی یہ تو ویسی کی ویسی ہے، تو یہ میں نہیں لکھتا نہ چھوڑ دیتا، سمجھیے آپ عقل پہ زور ڈالیے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آیت ہے یا ایز اٹ از ویسی آیت دو بار آئی، جبریل امین نے لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھنا تھا، وہ کہ نہیں یہ تو آلریڈی لکھ لیا تھا میں نے، یہ جیسا ہم بولتے ہیں نا کہ یہ پیسے لکھ لیا نا میں نے، آپ کے 50 روپے آ گئے نا، میں نے لکھ لیا ایک بار، آپ ڈبل بول رہے کہ وہ اور لکھو، میں نہیں لکھتا، میں نے لکھ دیا، ایسا ہوا کیا؟ ڈبل آئی تو ڈبل لکھے آپ سے، میں ٹیبل آئی تو ٹیبل بھی شاید ہوں گا اس میں اسی ٹائپ کی، اسی ایز اٹ از ویسی وہی ہے، آپ سے میں لکھی اس میں باقاعدہ قرآن میں مینشن ہے وہ، تو پھر یار حدیث قدسی اگر آئی ہے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے، کیوں سوچیں گے آپ سے السلام؟ یا قرآن میں ڈالیں گے تو کم سے کم یہ تو ڈالیں گے کہ قرآن کے علاوہ ایک اور کتاب لکھیں گے کہ یہ ایکسٹرا کتاب، لیکن یہ بھی وہی ہے کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ تو کوئی کتاب ہی نہیں لکھے، یہ جتنی بھی حدیث قدسی کیوں نہیں ہوتی، یہ سب 200 250 300 سال بعد لکھے گئے، تو یہ ہے کہ وہی کے دو ہے، تو اس کو بھی وہی بتایا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ایک عالم صاحب نے بڑا شاندار سمجھایا، انہوں نے کہ وہ دولہے کی مثال دی ہے، وہ دولہا جائیں گا تو ایک بتایا انہوں نے، وہ گھوڑے پر جائیں گا یا کار میں جائیں گا، سواری بتائے، تو سواری ہے یا گھوڑا یا کار، تو دو طریقے بتائے گئے، یہ بتایا گیا کیا کہ سواری بھی ایک وہ ہے کیا، تو ایسے اس میں دو طریقے بتائے گئے کہ وہی کے دو طریقے، پردے کی اوٹ سے یا پھر رسول کے ذریعے سے، فرشتہ جو لائے گا وہی، وہ اس کے علاوہ کوئی وہی نہیں ہے، وہ جو آتی تھی وہ قرآن میں ساری مینشن ہے، جاشنے والا اعلیٰ قرآن ہے،
تو ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا. یہ چیزوں کو رکھ کے ہم کو بتایا جاتا کہ اس کے علاوہ بھی وہی آئی. اب جب وہی آئی تو پھر تو اس کو ماننا پڑے گا نا. اس کو وہ وہی کو کس چیز سے کمپیئر کریں گے ہم؟ کون سا جانچنے والا آلہ رہیں گا اس میں؟ جبکہ وہ حدیث خود وہی بتاتے، اس کو جانچیں گے کیوں؟ کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے، اگر میں نے پیش کیا اور آپ نے وہ ایک اور آیت لائے تو اس کو کیا قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت سے جانچیں گے کیا ہم؟ اللہ نے تو کہا نہیں کہ قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت سے جانچو کر کے، یعنی قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت سے کمپیئر کرو کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، کہاں اس میں فرق ہے. وہ تو بتایا نہیں. اللہ نے تو کھلا چیلنج دے دیا، بلکہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ ہماری آیت ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا. کھلا چیلنج. اور کیسا ہوگا یار؟ اللہ کی بات ہے. انسان کی ساری صفات محدود لامحدود تھوڑی ہے. اللہ کی ساری صفات محدود. انسان بھول بھی سکتا. ہم ایک چیز لکھتے بھول جاتے، کبھی غلط لکھ دیتے پھر صحیح لکھتے تو بات ٹکرا جاتی، بھول جاتے یا غلط لکھنے میں آ جاتا. نعوذ باللہ. اللہ کوئی چیز بتائیں گا وہ غلط ہو جائے گی یار. جبریل امین لائے گا یار، امانت دار، وہ کوئی آیت آئیں گا آدیش آئیں گے بھول جائے گا بیچ میں. مطلب ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ یا اللہ کے خیال میں آئیں گا وہ اس کو بھی غلط دیتے کہ جو آیت منسوخ بتائی جاتی ہے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی تو منسوخ کو یہ سمجھتے کہ وہ آیت جو ہے رد ہو گئی، کینسلڈ ہو گئی. ارے اس میں یہاں تک کہ اس کی جگہ دوسری آیت آ گئی تو وہ سمجھتے کہ یہ کینسلڈ ہو گئی، منسوخ ہو گئی. منسوخ کو ایسا لیتے ہیں دوسری آیت آ گئی تب وہ ہے اس کی جگہ پر. ویسا نہیں ہے. وہ منسوخ نہیں، وہ باقی ہے. وہ آیت منسوخ وغیرہ نہیں ہوتی، وہ بالکل ہے آیت. اور وہ جو قرآن میں آتا کہ جب بھی ہم کوئی دوسری آیت بھیجتے ہیں تو اس سے بھی بہتر آیت بھیجتے. یہ ہے اس سے بھی بہتر. وہ پہلے والی منسوخ ہو جاتی، کینسلڈ ہو جاتی، ایسا نہیں. وہ ایسا سمجھے نا تو پھر اس کو ایسا لیا انہوں نے کہ پہلے شراب حلال تھی، اب بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی، مطلب بعد میں حرام ہو گئی. کئی مقامات پر ایسا لے لیے. سب گڑبڑ ہو گیا نا. منسوخ کیوں ہوں گی؟ سمجھیے آپ جیسا آفس میں ہوتا نا، ایک پر ڈی اے رہتا، ڈی اے الاؤنس بولتے اس کو، مہنگائی بھتا. سمجھیے مثال دے رہا ہوں میں یہی مثال دیتا ہمیشہ، سروس والوں کو سمجھ میں آ جاتا. فطری دین ہے. سمجھ لیے پیپر وہ ڈی اے نکالنا پڑتا ہم کو تو 50% ڈی اے ہے. اب ڈی اے بعد میں 15% اور بڑھ کر آ گیا تو ہم کتنا نکالیں گے؟ 50% نکالتے تھے پیمنٹ پیپر. اب پیپر ڈی اے نکالیں گے جو مہنگائی بھتا تو 15% بڑھ کر آیا تو کتنا ہوگا؟ 50 + 15، 65 65% اس پر مہنگائی بھتا ہم کیلکولیٹ کریں گے. ایسا ہو سکتا کیا کہ 50% کینسل ہو گیا کیا؟ کوئی اگر بابو یہ بولے کہ نہیں بھائی وہ 50% سے کوئی مطلب نہیں میرے کو، ابھی 15% جو آیا نا تو بس وہ نکالوں گا میں. ارے یہ تو کم ہو جائے گا بھائی. 50 میں 15 ایڈ ہوا اس میں. ایسا ہے. ایسی وہ آیت منسوخ نہیں ہوتی، اس سے بہتر آیت آ جاتی. منسوخ کہاں ہوں گی؟ شراب پہلے بھی حرام تھی، ابھی بھی حرام. پہلے عورت کا پردہ تھا ہی نہیں، پہلے بھی پردہ تھا جس میں چہرہ، عورت کا چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی پردے میں شامل نہیں تھی. لیکن ہم کو بتایا جاتا. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کیس میں وہ صحابی نے ان کو لائے تھے تو پھر انہوں نے کیسا دیکھ تھی چہرہ ان کا؟ نہیں، پہلے چہرے کا پردہ نہیں تھا، پہلے پردے کا حکم ہی نہیں آیا تھا. ایسا بتاتے چہرے کا پردہ نہیں، پردے کا حکم ہی نہیں آیا تھا. اس طرح سے ہم کو بتایا جاتا. کچھ بھی بتائے تھے یار. ارے چہرہ پردے میں شامل ہی نہیں ہے، حدیث ہے. آپ وسلم کی سالی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ وسلم کے پاس میں حاضر ہوئی، چہرہ موڑ لیا. انہوں نے کہا کہ اے اسماء، جب لڑکی جوان ہو جائے تو اس کا ہاتھ سے بتائے باقاعدہ، اس کا چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی چھوڑ کے پورا جسم پردہ ہے. حدیث سے پروف ہو گیا. لوگ بولتے کہ ہم حدیث کا ارے ان کا یہ حدیث کو مانو نا. اور قرآن سے بھی ثابت، اس پر میرے درس ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے تاکہ تم پہچانی جائے، چھیڑی نہ جائے. تو چہرہ دکھے گا تو پہچانی جائیں گی نا یہ کس گھرانے کی ہے اور کہاں کی لڑکی ہے اور کہاں آ گئی گھومنے. اب پورا ڈھک کے آئیں گی، چہرہ چھپا لیں گی تو پتہ ہی کیسا چلے گا کس کی لڑکی ہے. ہماری خود کی لڑکی، ہماری خود کی بیوی، خود کی کوئی ایسی رشتے دار آئیں گی، اب بیٹھیں گی گارڈن میں، ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا. چہرے سے دکھنا چاہیے کس کی اور کہاں آ گئی، رہتی کہاں، بستی کہاں، آئی کہاں، تاکہ تم پہچانی جائے، چھیڑی نہ جائے. مطلب یہ پہچانی جائے کہ مسلم ہے تو چھیڑی نہیں جائیں گی، مطلب باقی کو چھیڑنا. ایسی پاسورڈی سکھائیں گا اللہ. تو یہ سب اصل میں
تبدیل کر دیے۔ رسول اور نبی میں فرق کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اللہ کے کلمات جو بدلے نہیں جاتے اس کو بولتے کہ وہ پہلی کتابیں بدل دیے۔ قول جو نبی اپنی زبان سے نکالتا، منہ سے نکلتا، وہ قول ہے، اور نبی نے خیانت نہیں کی۔ ہم کرتے خیانت، اور نبی نے خیانت تو نہیں کی۔ نبی سے کوئی انجانے میں لفظش ہوئی تو آیت آ جاتی تھی، جیسا میں نے بتایا۔ ہماری جانیں انجانے میں جو ہوں گی تو اللہ معاف کریں گا، خود ہو کے نہیں کریں گے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورہ شورہ کی آیت یہاں بھی صاف انداز سے بیان کرتی۔ ایسے سورہ حقہ کی آپ نے آیت نمبر 69، سورہ 69 کی 40 آیت، سورہ الحقہ دیکھ لیں گے تھوڑا۔ 16 سورہ حقہ 69 کی 40 نمبر کی دیکھیے۔ یہ سب آپ کے سامنے نکال رہا ہوں میں، آپ بھی نکال سکتے ہیں سب۔ اسی طرح سے درس لیں گے انشاءاللہ اپنا آگے۔ بے شک یہ یقیناً قول ہے ایک پیغمبر، لکھی محترمہ نے یہاں پر فرحت ہاشمی نے، یہاں آیا رسولن، قول ہے ایک رسول کریم کا، معزز کا۔ بے شک یہ یقیناً قول ہے ایک پیغمبر معزز کا، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ قول ہے، کس کا قول ہے؟ ایک رسول کا قول ہے۔ دیکھیے یہاں کیا کلیئر ہو رہا کہ یہ قرآن جو ہے کلمہ اللہ کا ہے اور قول رسول کا ہے۔ کون سے رسول کا؟ جس پر وحی نازل ہوئی تھی، نبی والا رسول جس پر وحی نازل ہوئی تھی۔ اور جو نبی ہے وہ خیانت ہی نہیں کرتا، خائن نہیں ہوتا نبی۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ کس کا قول ہے؟ قول یعنی کس کے زبان سے نکلا ہوا ہے یہ؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوتی تھی آیات، تو کیا اور لوگ سنتے تھے؟ کیا سب کو دکھتا تھا کہ وہ فرشتہ آتا تھا، وہ کہتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دہراتے تھے، لکھاتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان قول سے نکلتا تھا، کلمہ اللہ کا اور قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس کا؟ رسول کا۔ تو رسول یعنی قول جو پیش کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، کیونکہ ان پر وحی نازل بھی ہوئی تھی۔ آج نبوت کا دروازہ بند، ہم بھی وہ قول پیش کرتے، میں بھی وہ قول پیش کر رہا ہوں، لیکن میں نبی نہیں ہوں، نہ ہو سکتا، نہ قیامت تک کہ کوئی اچھا خان بھی نہیں ہو سکتا نبی۔ جنت فردوس کا ہو سکتا ہو لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، اس کا قول میں فرق ہو سکتا اس کے۔ کوئی دوسرا بتائے، تنقید کرے تو اس نے آیت کو غور تدبر کرنا چاہیے کہ نہیں میرے کو سب معلوم ہو گیا، میں کس کی کیوں سنوں گا، بہت بڑا عالم بن گیا میں، سارے لوگ میرے کو سن رہے ہیں۔ یہ چیز سمجھیے آپ، قول اللہ کا، کلمہ اللہ کا، اور قول رسول کا۔ نبوت کا دروازہ بند، کلوز، رسول قیامت تک کے آتے رہیں گے پہنچانے والے اللہ کی بات کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، پہلی تو بات ہے قرآن کو پڑھنے، صرف عربی متن تک کے محدود نہیں رکھنے کہ بس کسی کو بولو بھائی پڑھے کچھ تو بولے میں روز کے 4-5 رکوع پڑھتا حضرت، اب اس سے زیادہ کیا کروں؟ پڑھتے مردوں کو بخشا دیتے، قرآن میں کیا ہے معلوم نہیں۔ قرآن کو پڑھنے، اس لیے ڈاکٹر مرحوم اسرار صاحب نے جو بتایا، مولانا اسرار صاحب نے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے صاف انداز میں بتایا کہ تلاوت کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے ہے نا اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنا، ایز پر اللہ انسٹرکشن۔ تو قرآن کو پڑھنے اور اس پر آیتوں پر غور و تدبر کرنے، آیتوں کی گہرائی کو سمجھنے، ارے جو علماء سو ہے ان سے بچنے، علماء حق اور علماء سو کو پہچاننے، اللہ اس کی بھی ہم کو توفیق دے، وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تلاوت یعنی پیچھے پیچھے چلنا، قرآن کو پڑھنے، آیتوں کو سمجھنے، اور سمجھنے کے بعد میں عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں خود عمل کرنے، لوگوں تک کے پہنچانے، جتنی بھی استطاعت ہے ہماری عمل کرنے، پھر لوگوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری بھی پوری کرنے۔ کیونکہ ہے نا وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کو بات بہت ناگوارا گزرتی ہے کہ کہو کچھ یا کرو کچھ، میں جھوٹ بول رہا ہوں لوگوں کو بولو کہ جھوٹ مت بولو، اللہ نے منع فرمایا، میں خود نماز نہ پڑھوں لوگوں کو کہوں کہ نماز کی پابندی کرنا چاہیے،
تو یہ چیزیں نہیں ہونا، لوگوں تک کے پہنچانے. اور اسی لیے قرآن میں جو آیا ہے، میں نے ضابطہ بنایا اس کا باقاعدہ، ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت. اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو دوزخ میں جائیں گے، جنت نہیں مل سکتی. اگر کسی کے عمل ہے اور ایمان نہیں ہے تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایمان اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کی جو کتاب ہے قرآن، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس لوگوں تک کے پہنچانے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.